بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم۔ یکم محرم الحرام کو ہم نے گزارش کی تھی اپنے اسی چینل کے تھرو کہ حکمران حکومت خاص کر کے حکومت کا کام ہی یہی ہے شر پسندوں پہ نظر رکھے تاکہ وہ مسلمانوں میں افتراق اور انتشار اور اختلاف پیدا کر کے امن و امان کو تہو بالا کرنے میں کامیاب نہ ہوں۔ بہت قسمتی ہے کہ ان دنوں میں بہت سارے برساتی مینڈک کہیں نہ کہیں سے نکل آتے ہیں اور پھر ایسی بکواسات واہیات باتیں کرتے ہیں کہ ان سے لوگوں کے جذبات مشتعل ہوتے ہیں۔ حکمران بھی دکھاوے کے لیے میٹنگیں تو بہت ساری کرتے ہیں اور پھر آخر یہ کرتے ہیں کہ 2 دن کرفیو لگا دیتے ہیں، پابندیاں لگا دیتے ہیں ادھر سے ادھر۔ جو کچھ سوشل میڈیا پہ ڈالا ہوا ہے لوگوں نے یا ان دنوں لوڈ کرتے ہیں، اس پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہ مجمعین اور اہل بیت اطہار کے خلاف کوئی ایک جملہ بھی، کوئی ایک لفظ بھی جس سے لوگوں کی عقیدت، محبت اور جذبات مجروح ہوتے ہیں، اس پہ کڑی نظر رکھی جائے اور ایسے ذاکرین کو، ایسے واعظین کو حکومت کنٹرول کرے، روکے اور قانون حرکت میں آئے۔ بدقسمتی ہے کہ یہ دن گزر جاتے ہیں لیکن قانون حرکت میں آتا نظر نہیں آتا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری صاحب نے مورخہ 7 جولائی 2-3 دن پہلے گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ اس موقع پر صاحبزادہ حسان حسیب الرحمان، مولانا ریحان امجد نعمانی اور مولانا رفیع الرحمان نورانی اور مولانا محمد اشرف گورمانی بھی موجود تھے۔ محرم الحرام 1446 ہجری کو پرامن رکھنے کے موضوع پر بات ہوئی۔ مفتی منیب الرحمان صاحب نے کہا کہ امن کی کلید ان ذاکرین اور خطباء کے ہاتھ میں ہے جن کے ہاتھ میں یکم محرم الحرام سے 20 سفر تک مجالس میں لاؤڈ سپیکر ہوتا ہے۔ وہ آگ بھی لگا سکتے ہیں جو جنگل کی آگ کی طرح پھیل سکتی اور آگ بجھانے کا کام بھی کر سکتے ہیں، اور اس کا آسان حل یہ ہے کہ محرم الحرام کی مجالس میں اہل سنت و جماعت کی مقدس شخصیات کی صراحت، اشارے کنائے اور تعریض و توریہ کے انداز میں اہانت نہ کی جائے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں جمیل مظہری نے کہا تھا، کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بو لہبی۔ حدود شرع میں رہتے ہوئے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے اہل بیت اطہار اور آوان و انصار رضوان اللہ علیہ مجمعین کی محبت جملہ اہل ایمان کے ایمان کا لازمی تقاضا ہے۔ یہ متفق علیہ مسئلہ ہے اور اس سے جملہ اہل ایمان کے قلب و روح کو جلا ملتی۔ ذکر حسین امت مسلمہ میں قدر مشترک نیز آج کل سوشل میڈیا کا سیلاب بلا خیز سب مسائل کی جڑ ہے۔ زبان سے نکلا ہوا لفظ اسی طرح واپس نہیں لیا جا سکتا جس طرح کمان سے نکلا ہوا تیر اور بندوق سے نکلی ہوئی گولی واپس نہیں آتی۔ بس حد درجہ احتیاط لازم ہے۔ مفتی منیب الرحمان صاحب نے کہا، ہم یقین دلاتے ہیں اہل سنت و جماعت کے علماء خطباء احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑیں گے۔ ملک کا امن اور سلامتی ہم سب کو عزیز ہے۔ ملک میں پہلے ہی بے حد سیاسی انتشار ہے اور ملک اب مزید کسی انتشار کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ذرا سی بے احتیاطی اور بے تدبیری سے حالات کی باغ اور دہشت گردوں اور انتہا پسندوں کے ہاتھ میں جا سکتی۔ پس قانون کی منصفانہ، غیر جانبدارانہ، شفاف عملداری ہی مسئلے کا واحد حل ہے۔ مفتی منیب الرحمان صاحب نے کہا، گورنر سندھ نے گورنر ہاؤس کو نوجوانوں کے لیے آئی ٹی تعلیم و تربیت کا مرکز بنایا ہے۔ نیز غریب خاندانوں کو ماہانہ بنیاد پر راشن تقسیم کیا جا رہا ہے۔ دیگر جو رفائی کام ہو رہے ہیں ہم ان کی تحسین کرتے ہیں۔ یہ ایک اچھی مثال اور تمام صوبوں کے گورنر صاحبان کو اس کی تقلید کرنی چاہیے۔ یہ مفتی صاحب کی طرف سے پریس ریلیز آیا اور یہ ایک پیغام ہے امت کے نام، اور میں نے جیسا کہ ابتدا میں عرض کیا ہے کہ اس کی اشد ضرورت ہے اس قوم کو۔ یہاں لڑائی جھگڑا بہت زیادہ ہے،
لڑائی جھگڑے والے کروانے والے بہت زیادہ ہیں اور محبت کا پیغام دینے والے، اتحاد و اتفاق کی بات کرنے والے تھوڑے ہیں۔ اس لیے ایسے علماء کی قدر کرنی چاہیے اور ان کے بیانات پہ حکومت کو بھی اب پوری توجہ سے کان دھرنے کی ضرورت ہے اور عمل درآمد کروانے کی، خالی رسمی میٹنگیں کر کے بٹھا کے اکٹھا، اور اصل جو ایشوز ہیں جہاں جہاں گڑبڑ ہوتی ہے، جو گڑبڑ کرتا ہے ان پہ توجہ نہ رکھنا، ظاہر ہے کہ یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ مسئلے کا حل یہی ہے جو مفتی صاحب نے بیان فرمایا کہ تمام اختلافی تقاریر کرنے والوں پہ کڑی نظر رکھنے کی ضرورت ہے، انہیں کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو ہمیشہ ہی اور خاص کر کے محرم الحرام اور ان مقدس مہینوں میں امن و امان، اتحاد و اتفاق اور تمام جو ہمارے مقدسات ہیں، مقدس ہستیاں ہیں، بزرگ ہیں، ان سب کے ساتھ عقیدت محبت کے جذبات کا اظہار کرنے کی توفیق دے۔ نفرت اور انتشار والی ہر بات سے، ہر تقریر سے، ہر ویلاگ سے ہمیں دور رکھے۔